چکوال سے 25 کلومیٹر دور یہ ادھر تکیہ شاہ مراد یہ گاؤں ہے. یہ 60 رینج کے پہاڑوں کے دامن میں یہ ایک بالکل نالا بناؤ کے ساتھ یہ ایک بڑا خوبصورت مقام ہے یہ تکیہ شاہ مراد. تو یہ ایک تاریخ کا سبق ہے کہ یہ اردو اور پنجابی غزل کے بانی حضرت شاہ مراد کا یہ مدار جو ہے یہ اسی جگہ پر موجود ہے. تو یہ حضرت شاہ مراد خانپوری مشہور ہیں. تو یہ خانپور میں یہ پیدا ہوئے تھے. تو یہ 1628 میں یہ ادھر خانپور میں یہ حضرت شاہ مراد پیدا ہوئے. تو پھر 1703-4 میں یہ ان کا انتقال ہوا. تو یہ بالکل یہ ابتدا میں تو یہ ایک تھے کہ یہ بزرگ اور صوفی مطلب ہے یہ جس طرح علاقے میں ایک مذہبی شخصیت ہوتی ہے روحانی شخصیت تو یہ حضرت شاہ مراد ان میں شامل تھے. تو بہرحال یہ اردو اور پنجابی غزل میں یہ ان کا بڑا اس وقت یہ چونکہ تکیہ شاہ مراد ایک دور دراز اور افتادہ علاقہ تھا تو بہرحال یہ حضرت شاہ مراد کو اس طرح کا مقام نہیں ملا اس وقت جب یہ آنا کہ یہ اپنے ہم اثر تمام شاعروں سے ان کی شاعری اگر دیکھیں تو روحانی شاعری دیکھیں کسی طور پر بھی کم نہیں ہے. تو بہرحال یہ 1993-94 میں یہ ایک پروفیسر نثار ترابی یہ ادھر گورنمنٹ عسکر مال یہ راولپنڈی کے یہ پروفیسر تھے. تو یہ شاہ مراد پر ایم فل مقالے کے لیے ادھر جب چکوال آئے تو جب ان کو تمام دستاویزات حضرت شاہ مراد کے حوالے سے ان کے کلام کے حوالے سے ان کو پیش کی گئیں تو یہ عقدہ کھلا کہ یہ ریکارڈ میں یہ ولی دکنی کو اردو غزل کا بانی شاعر قرار دیا جاتا رہا ہے. تو بہرحال یہ اس وقت یہ ثابت ہوا کہ یہ ولی دکنی تو 50 سال بعد یہ حضرت شاہ مراد کے پیدا ہوئے ہیں. تو یہ اس طرح پھر ان کا مقالہ جب ہوا تو پھر ان کے 259 صفحے کے اس مقالے میں پھر اس بات کی تصدیق ہوئی اور یہ مہر لگ گئی کہ یہ اردو اور پنجابی غزل کے بانی حضرت شاہ مراد ہیں. تو یہ ہم آپ کو حضرت شاہ مراد کا یہ دربار دکھا رہے ہیں. تو یہ خوبصورت پہاڑوں میں یہ 60 رینج یہ خوبصورت جو علاقہ ہے 60 رینج کا تو یہ وہاں پر یہ حضرت شاہ مراد کا یہ دربار ہے. تو یہ بالکل ہر سال یہ 7, 8, 9 ذی الحج کو یہ بڑی عید سے پہلے تو یہ 3 دن کا ادھر ہر سال بڑا میلہ لگتا ہے اور دور دراز سے لوگ ادھر آتے ہیں. اور بلکہ اور کئیوں کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ جن کے پاس اگر حج کے پیسے نہیں ہیں تو وہ اگر ادھر دربار پر حاضری دے تو اس کا حج ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ مناظر ہم آپ کو یہ دربار کے اور یہ حضرت شاہ مراد کے دربار کے یہ دکھا رہے ہیں. تو یہ ایک بالکل اردو اور پنجابی غزل کے بانی حضرت شاہ مراد. تو یہ ضلع چکوال جہاں پر آج یہ شرح خواندگی 95% ہے تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ اہل زمین یہ چکوال کی زمین یہ اہل قلم اور دانشوروں اور ادیبوں شاعروں کی سرزمین ہے اور یہ حضرت شاہ مراد کے وارثوں کی زمین ہے. تو یہی وجہ ہے کہ یہ شرح خواندگی 95% اور یہ پورے پنجاب کے جو دیگر 37-38 اضلاع ہیں تو اس میں چکوال پہلی 2-3 پوزیشنوں پر ہے. تو یہ حضرت شاہ مراد کا یہ فیض ہے اور یہی وجہ ہے کہ ادھر چکوال میں ادب کے حوالے سے ایک بالکل ایک مردم خیز یہ علاقہ تصور کیا جاتا ہے. اور اس وقت چکوال ایک بڑے ادبی مرکز کے طور پر یہ سامنے آیا اور یہاں کا ادب پوری دنیا میں اس کی دھومیں اور یہ چکوالی زبان دھنی کی زبان اور پھر یہ پنجابی کے شعر اور پھر حضرت شاہ مراد کا یہاں کا ہونا تو یہ چکوال کو دیگر تمام جو پاکستان اور پنجاب کے دیگر اضلاع ہیں تو ادبی حوالے سے یہ ضلع چکوال کو ممتاز کرتا ہے. تو یہ ایک دفعہ پھر ہم آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں. تو یہ محمد حفیظ کوٹ یہ سدوال کے ہیں یہ بڑے ادب دوست یہ شخصیت ہیں. تو انہوں نے یہ اپنی فیس بک پر یہ اس کو یہ حضرت شاہ مراد کے حوالے سے یہ ویڈیو لوڈ کیا. تو یہ ہم آپ کے ساتھ اس رپورٹ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں.